بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے ببرکت نام سے، جو مالک ہے زمین کا، زمن کا، مکی کا، لا مکان کا، اور جو مالک ہے آج کی سجی کہکشاں کا۔ میری ابتدا میری انتہا تیرے نام سے رب کبریا، تو جسے چاہے نواز دے، تو مالک ارض و سما۔ میں تو فقط اتنا ہی جانتا ہوں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ سامعین ذی وقار، ابتدائے آفرینت سے انسان اس دارالامتحان میں برسرے پیکار ہے۔ کہیں حریم کبریا کا شور ہے تو کہیں لات و منات کا زور، مگر ہر دور میں یہ امر مسلمہ رہا ہے کہ صرف انہی اقوام کو بقائے دوام حاصل ہوئی جنہوں نے آسود و احمر کی تفریق کو ختم کیا، نسلی و لسانی تفرقات کا خاتمہ کیا، اور اقوام کی بے کنی کر کے عوام میں یکجہتی کی فضا قائم کی۔ آئیے ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ کارگل کی فلک بہت چوٹیاں ہیں، دشمن کی یلغار ہے، مگر جناب صدر ایک سسا پڑی ہوئی دیوار ہے جس کا نام لالک جان ہے، جو اپنے وطن عزیز کا ایک ذرہ بھی دشمن کو نہیں دیتا۔ یکا یک گولا لالک جان کے نزدیک آ کر پھٹتا ہے، لالک جان کا جسم ہوا میں اچھلتا ہے اور زمین پر گرتا ہے۔ زمین سے آواز آتی ہے، اٹھو لالک جان اٹھو۔ لالک جان نہیں اٹھتا، زمین سے دوبارہ آواز آتی ہے، اٹھو لالک جان، ابھی تمہارے جسم میں روش باقی ہے، ابھی اس دھرتی کا قرض تم پر باقی ہے۔ لالک جان اٹھتا ہے اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا کر ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑ جاتا ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سامعین ذی وقار، اسی جذبے کا نتیجہ ہے کہ آج آگ کے کنارے پر کھڑا ابراہیم خلیل اللہ فتح و کامرانی کے پھریرے اڑا رہا ہے، اور صاحب تخت و تاج نمرود ایک کونے میں مجرم بنا کھڑا ہے اور آنسو بہا رہا ہے۔ اسی میدان میں ایک سپاہی جرأت و ہمت اور عزم و شجاعت کا مجسمہ، نجابت و شرافت کا مرقع، جوش مقصد کے نشہ میں سرشار، کارزارے بیاب و گیا میں کشتوں کے پشتوں کے درمیان کھڑا، اپنے خون بشبو سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ذوق یقین کی تفسیر رقم کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ذہنی غلامی اور دنیاوی جاوشمت کے دل دادا یزید کا حال دنیا دیکھ چکی ہے۔ سامعین ذی وقار، کام کی رفتار ہو یا اوصاف کردار، جنبش قلم ہو یا طاقت تلوار، اغیار کے چکر ہو یا ظالم سے ٹکر، زلزلے کے جھٹکے ہوں یا سیلاب کے ریلے، غرض کوئی چیز بھی ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ سامعین ذی وقار، ایسے لوگ ہر حال میں اپنا تن من دھن ملک پہ وارنے کو تیار ہیں۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں عزائم جن کے اونچے ہوں اونچا پخت ہوتا ہے، زمانے میں انہی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ اور دشمن کے مقابلے میں ان کی جھپٹ میں غزنوی کی سرت، سعد بن وقاص کی تڑپ اور ایم عالم کی ہمت ہوتی ہے۔ ان کے جوش میں ہوش کا دامن سایہ فگن ہوتا ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کیا دنیا کی ساز و سماع پر یقین رکھنے والا، یا ایٹم کی قوت کو ماننے والا، یا پھر چاند کو مسخر کر کے مریخ کا سوچنے والا؟ نہیں نہیں، اگر موت کے سامنے مسکرانا کام ہے تو جذبہ یقین کا، اگر لہروں کی چھاتی پہ قدم جمایا تو جذبہ ایمانی نے، اگر 313 سے 1000 کو شکست دلوائی تو اسی جذبہ خودداری نے۔ تو پھر کیوں نہ کہوں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ شکریہ۔